کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس گالم گلوچ کر رہی ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس دھکے دے رہی ہو؟ یہ چیزیں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ کبھی آپ نے سنا ہو مسلم لیگ نون کے اپنے کسی رہنما کے منہ سے کہ مجھے ننگا کر کے میرے جسم کے نازک حصوں کے اوپر کرنٹ لگایا گیا ہے؟ کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا۔ کبھی آپ نے ان سے سنا ہو کہ ان کو لٹا کر الٹا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ مجھے الٹا لٹکا دیا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان میں سے کسی نے کہا ہو کہ مجھے 48 گھنٹے سے جگایا جا رہا ہے اور سونے نہیں دیا جا رہا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مجھے باندھ کر رکھا جاتا ہے دوران گرفتاری بھی اور مجھے پریشان کیا جاتا ہے؟ ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور ان کی جو گرفتاریاں تھیں وہ ملک کو لوٹنے کے معاملات میں تھی، کرپشن کے معاملات میں تھی۔ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ اظہار کی آزادی کی گرفتاریاں ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کہنے نہیں دینا، ان کو پکڑو اور گرفتار کر لو۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں گرفتاریوں کی وجوہات میں۔ نہ صرف وجوہات میں فرق ہے بلکہ ان حالات کے اندر بھی فرق ہے جو حالات گرفتاری کے بعد درپیش آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے تو لاک اپس کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں کہ لاک اپ ہوتا کیا ہے، تصویر کھنچانے کے لیے اس میں جاتے تھے۔ میں چند لوگوں کی ذکر کروں، صرف جاوید لطیف ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو کچھ بولنے کے اوپر گرفتار کیا گیا، یعنی جو انہوں نے بولا اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا۔ باقی ساری کی ساری جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں سارے لوگ گرفتار ہوئے وہ تو کرپشن کے کیسز کے اوپر گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ کیسز ان کے اوپر بہت پرانے چل رہے تھے، اب کے تو چل نہیں رہے تھے، جس میں انہوں نے اب NRO حاصل کر لیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ دونوں طرف کی گرفتاریوں میں اور دونوں طرف میں گرفتاری کے بعد رکھا کیسے گیا اس کے سلوک میں اور دونوں کے اوپر ہونے والے تشدد میں، ٹارچر میں، ان چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جب آپ یہ فرق ڈالیں گے تو پھر آپ لوگوں کے جسم کے اوپر، لوگوں کے چہروں کے اوپر وہ فرق آپ کو دکھائی بھی دے گا۔ اعظم سواتی گرفتاری میں ایک دن بھی نہیں رویا۔ اعظم سواتی بڑی بہادری کے ساتھ اپنی گرفتاری کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے رہے اور اپنی گرفتاری کا سامنا کرتے رہے، ان حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ فواد چودھری نے بھی اپنی گرفتاری میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک دن بھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن اعظم سواتی اس بات پر رویا کہ اس کی ایک متنازع ویڈیو جو اس کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے وہ ان کی بچی کو بھیج دی گئی۔ یعنی ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے جو ہے وہ اس حالت میں یہ سارا کچھ، یہ ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، وہ اس بات پہ رویا وہ آدمی۔ کیا یہ کام، اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو تنقید کر رہے ہیں، کیا یہ کام نواز شریف کے ساتھ کیا جائے تو نواز شریف نہیں روئے گا؟ اگر نہیں روئے گا تو پھر کیا وہ اس کے سینے میں دل ہے؟ پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر تو پورا پاکستان رو رہا تھا۔ ہر آدمی کے جس کے سینے میں دل ہے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ یار یہ ایک باپ کے ساتھ کیسے ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ دوران گرفتاری مرد کی طرح ڈٹا رہا، ایک دن بھی نہیں رویا۔ فواد چودھری جو ہے اس کو بڑی کوشش کی گئی کہ یہ روتا ہوا نظر آئے، وہ مسکراتا ہوا آتا تھا سختیوں کے باوجود۔ اب شیخ رشید کے ساتھ وہی حرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو فراڈیا میڈیا ہے، بیکاری میڈیا، جو پی ڈی ایم سرکار سے ٹکڑے لیتا ہے ایسا لگتا ہے، اور اشتہارات کے چکر کے اندر اتنا گر گیا ہے کہ وہ اب یہ خبریں چلا رہا ہے کہ جناب یہ بندہ اتنے دن گرفتار ہوا اور یہ نہیں رویا، اور یہ بندہ اتنے دن گرفتار ہوا اور اس کو آپ دیکھ لیں یہ آپ دیدہ ہو گیا۔ اور بھائی فواد چودھری سے جب اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا اس وقت صرف ایک جملے کے لیے اس کی آواز تھوڑی سی بوجھل ہوئی، بس اتنا ہی تھا۔ گرفتاری کے دوران تو وہ ڈٹا رہا، حالانکہ اس نے کبھی کوئی کلیم نہیں کیا کہ وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حالات ان لوگوں کے لیے کیسے کیے اور مشکلات ان لوگوں کے لیے کیسی بنائی۔ مجھے دینا ایک آدمی جو آپ کو لگتا ہے نہیں روتا، باں باں کرتا ہوا نہ نکلے میرے گھر سے باہر تو پھر مجھے کہیے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی جس طرح کی گرفتاریاں انہوں نے گزاری ہیں، اس طرح کی گرفتاری کے اندر تو لوگ خواہش کہتے ہیں کہ یہ زندگی کسی کو مل جائے جس طرح کی گرفتاریاں ان لوگوں نے گزاری ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا کہ جیلیں بھریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے بھریں گے؟ کیا عمران خان صاحب پہلے گرفتاری دیں گے، باقی لوگ گرفتاری دیں گے، کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی سرکار جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بار بار گرفتار کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جیلوں میں کیپیسٹی پہلے ہی کم ہے، اور اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے اور کہتے ہیں جی ہمیں گرفتار کر لیں تو جیلوں کے اندر ان کو رکھا کیسے جائے گا؟ پھر آپشن یہ ہے کہ ریاست ان کو گرفتار کرنے سے انکار کر دے، لیکن ریاست کتنی دیر تک انکار کرے گی؟ اگر لوگ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں گرفتار کرو تو پھر، اور جن لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہیں وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور آ کر کہتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے کہ ہمیں گرفتار کرو، تو وہ گرفتاریاں جو ہیں ان کو کیسے رجسٹرڈ کیا جائے گا؟ اس کا پولیٹیکل فائدہ کس کو ہوگا؟